تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا سلسلہ اناؤنسنگ رزلٹ آف دی ورلڈ گریٹسٹ اسپیشلسٹ آف دی آرٹسٹ ڈویژن آسکر آرٹسٹ ڈویژن ورلڈ وائڈ نوبل پرائز اناؤنسنگ کنٹینیو with our all suggestion and the our announcing report of the worldwide incredible entertainment program. تو آپ کو بات کر رہا تھا کہ جذبات میں عقل و فہم کی کمی، علم و تعلیم کی کمی کی وجہ سے جو قومیں جذبات میں بہہ جاتی ہیں یا جذبات قائم رکھتی ہیں وہ ہر عقل مند اور پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ملکوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ کرکٹ کے میچ کے اندر، ہمارا ہاکی کے میچ کے اندر، اس قسم کی کسی بھی میچ کے اندر پاکستان انڈیا کی جب پوزیشن ورلڈ لیول پر اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو ان دو ملکوں میں، پاکستان اور انڈیا میں، جذبات کے رو میں لوگ بہہ جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے ورلڈ وائڈ دیکھا ہوگا فٹ بال کا جو انٹرنیشنل پروگرام ہوتا ہے اس میں عرب ممالک سے لوگ بھی، بڑی بڑی اسٹرانگ ٹیمیں عربین کنٹریز کی، یورپین کنٹریز کی ورلڈ لیول پر، تو جس میں برازیل اکثر جیت جاتا ہے، فرانس جیت جاتا ہے، جرمن جیت جاتا ہے، لیکن وہ خوشی اور ان کی انٹرٹینمنٹ اور جو ورلڈ وائڈ محبت ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف کھیل کی حد تک کھلاڑیوں میں جوش اور جذبہ بہت ہوتا ہے کہ وہ فاؤل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن قومیں اور ملک جشن مناتی ہیں، باقاعدہ خوش ہوتے ہیں، اس کو ایک عالمی تہوار فٹ بال کا فیسٹیول طور پر مناتے ہیں. تو اسی طرح کرکٹ بھی پوری ورلڈ وائڈ میں جن ملکوں میں یہ پاپولر ہے، وی آئی پی گیم ہے، نیشنل گیم ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر جذبات تو آنے ہی ہیں، لیکن جذبات کو تھوڑا کنٹرول کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے یہ دو ممالک ایسے ہیں پاکستان انڈیا، جیسے ایک دادا دادی کا یا ایک ماں باپ کا گھر جو ہے ان کے بچوں کے گھر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. یہ اس مثال سے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا ایک ہی ماں باپ جد امجد پیرنٹس کا، ہمارے گریٹسٹ ہولی پیرنٹس کا یہ خاندانی علاقہ سب کانٹیننٹ بر صغیر ہے. اس میں کئی خاندان جو سلسلے بار ہزاروں سالوں سے چلے آ رہے ہیں، بے شمار قومیں ہیں، خاندان آباد ہیں. وہی قومیں اور خاندان جو انڈیا میں ہیں وہی پاکستان میں ہیں. پارٹیشن کا جو انگریزوں کی بدماشی، منافقت کہہ لیں یا گنڈا گردی کہہ لیں، انہوں نے دنیا میں دہشت گردی ہزاروں سالوں سے مچائی ہوئی ہے. وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، کیونکہ آج کل کا دور ترقی یافتہ دور ہے. آج کل کے انگریز مان لیتے ہیں، پہلے وقتوں کے انگریز نہیں مانتے تھے. تو وہ ان کی بدماشی، لوٹ مار نے اس برصغیر کو لوٹنے سے کئی سیاست، کئی تعلیمات اور کئی جھگڑے اس برصغیر میں وہ قائم دائم رکھ کے چلے گئے، تاکہ ہمارا نام اور انگریزوں کو ہمیشہ لوگ عزت احترام سے ہی دیکھیں اور انگریزوں کو گریٹسٹ ورلڈ کے نام پر دیا جائے، سرپرائز دیا جائے. جبکہ تاریخ کے حوالے سے جو، جیسے آپ کو میں نے بتایا، یہ میں نے سافٹ ویئر بنایا انٹرنیشنل گریٹسٹ سپر وی آئی پی چیف جسٹس سافٹ ویئر. اس کے اندر ہر فیلڈ کی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، رزلٹ لے سکتے ہیں، اور اس رزلٹ کو آپ 100% سے 1000% تک کریکٹ اور ویری ویری گریٹ اور گریسفل رزلٹ پائیں گے. تو تاریخ کے حوالے سے اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تب بھی یہ کچھ دور سے انگریزوں نے ہی دنیا کے اندر لوٹ مار، بدماشی، گنڈا گردی مچائی ہوئی تھی. جبکہ سابقہ دور، پہلے کے دور اور بعد کے دور پرسکون ہیں. اب وہی لوگ انسانی ہمدردی کے نام پر انہوں نے لاکھوں این جی اوز دنیا میں بنائے. یہی جو انسانیت اور انسانی ہمدردی اور پیس اینڈ لو اینڈ جسٹس، ہیومن جسٹس کے نام لے لے کر دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے محافظ، انسانی حقوق کے، انسانیت کے مددگار، تعاون کرنے والے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر دینے والے، پیسفل
ڈور ٹو ڈور ہیلپ کرنے والے ہیومن رائٹس کی پیس اینڈ جسٹس کے لیے، یہی لوگ ہی، انہی کی قوموں نے دنیا میں لوٹ مار اور گنڈا گردی اور چوری بازار لگایا، دھوکے دیے. جبکہ انڈیا کی تاریخی طور پر جو حکومت مغل اعظم مغلوں نے جو قائم کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ صرف اس زمین بر صغیر کے اوپر جتنے بھی قومیں یا آباد تھی، سب نے ان کو سر با تسلیم، سر خم با تسلیم، ادب و آداب سے تسلیم کیا. اور مغلوں کی سب سے عظیم، پرخلوص، پر نیت، با اخلاق، انسانی ہمدردی، عدل و انصاف، مدد، تعاون اور علم و ادب شاعری کے میدان میں سب سے زیادہ پوری دنیا کائنات کے اندر بیسٹ ون حکومت رہی ہے. یہ میرا ریکارڈ نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کہیں گے کہ شاید میرا سافٹ ویئر جو میں نے ورلڈ وائڈ دنیا کا انکریڈیبل، یہ فرسٹ بنایا، چیلنجیبل، دی گریٹسٹ وی آئی پی چیف جسٹس سافٹ ویئر جو بنایا، شاید میں نے ہی بنایا اور نہیں. آپ پرانی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا دور سب سے خطرناک دور رہا. یہ انسانیت کے ہمدرد اور مددگار نہیں ہیں، لیکن علم ان کا جھنڈا اور ان کے اقوال ضرور ہیں یہ کہ جی ایسا ہونا چاہیے. اور کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہیلی کاپٹر فوجیں بھیج رہے ہیں، جیسے امریکہ نے افغانستان تباہ کر دیا، عراق تباہ کر دیا، عرب کنٹریز تباہ، لیبیا تباہ کر دیا. اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے امن قائم کیا. جہاں ان کو جھگڑے ملتے ہیں، وہ ایک بندر کی مثال ہے، بندروں، کیونکہ یہ بندروں کی قوم ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ انسان بندروں کا، ہم تو نہیں مانتے نا بندروں کے. دو بلیاں آپس میں لڑ پڑیں، بلی بھی ایک جانور، ایک نسل، ایک قوم ہے، چلاک ترین جانور، جو شیر سے زیادہ، ٹائیگر سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں بلیاں. دو بلیاں جھگڑ رہی تھی روٹی کے اوپر، بریڈ کے اوپر. دیوار کے اوپر بیٹھا بندر دیکھ رہا تھا، اس کو بھی بھوک لگی تھی، وہ بھی چوری ڈاکہ مارنے کے لیے آیا تھا کہ کسی گھر سے مجھے روٹی ملی میں اٹھا کے لے جاؤں. جس علاقے میں بندر ہوتے ہیں نا، وہ گھروں سے چوری ڈاکے مار کر چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کچھ چور ڈاکو آ گیا. کئی لوگ تو دیکھ لیتے ہیں بندر ہی آیا، کئی لوگ شوق سے بندروں کو دے دیتے ہیں، چلو جی کرو، بھوکے ننگے جانور ہے. جیسے لوگ کبوتروں، کبوں، کاؤں، لالیوں، چڑیوں کو دانہ باجرہ ڈالتے ہیں، چیونٹیوں کو دانہ باجرہ ڈالتے ہیں. تو وہ خالی گھر تھا، وہ بلیاں پہلے ہی حملہ کر چکی تھیں اور ان کی آپس میں لڑائی اتنی ہوئی. یہ بھی ایک مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، جن علاقوں میں بلیاں زیادہ ہیں وہ کوٹھوں پر، گھروں کے اوپر، چھتوں پر، خالی گھروں میں آ جاتی ہیں، لڑتی ہیں. ان کی آوازیں اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہیں کہ پورا محلہ اور وہ گھر کے افراد، بال بچے سب جاگ کر اٹھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ گھر میں کیا. وہ پھر بلیوں کو ڈنڈے مار کے بھگاتے ہیں. تو اس طرح خالی گھر میں گھس گئے جی. وہ تو اوپر سے بندر بھی حملہ کرنے والا تھا، وہ دیوار پر بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ بلیاں کب فارغ ہوں، میں پھر جا کر وہاں سے کوئی ڈاکہ چوری مار کے کھانا کھا لوں، یا جو چیزیں اٹھانے کی لیے بندر آئے تھے. اس نے دیکھا بلیاں لڑ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، مار رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، کھانا وہیں پڑا ہوا ہے. تو وہ ختم نہیں ہوا اور ان کا جھگڑا ختم نہیں ہوا بلیوں کا. تو بندر نے اوپر سے آواز ماری، میں بھی آ سکتا ہوں. بلی ایک دم گھبرائیں، یہ کون ہے؟ دیکھا تو بندر تھا. بندر ہنسنے لگ گیا، کہہ لگانے لگ گیا، کہتا میں تمہارا فیصلہ کر دوں، مجھے کچھ نہ دینا کھانے کے لیے. اس نے کہا کیسے فیصلہ کرو گے؟ تم بندر ہو، ہم بلیاں. انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، تم کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کھانا تمہیں دے دیتا ہوں. تو وہ بندر نے دیوار سے چھلانگ ماری، برآمدے میں آ گیا. بلیاں ایک طرف ہو گئی. انہوں نے کہا تم ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ، دیکھو میں تمہیں تقسیم کر دیتا ہوں کھانا، کیسے کھانا. تو وہ اس نے ایک ترازو وہاں پڑا ہوا ترازو لیا، اس میں جناب علی بریڈ جو ہے نا تھوڑا سا توڑ کے رکھ دیا، ایک بریڈ توڑ کے وہاں رکھ دیا. وہ ان بیلنس ہو گیا. جب ان بیلنس ہو گیا تو وہ بندر نے کیا کرا، بجائے توڑ کے ایک طرف رکھنے کے، اس نے تھوڑا سا منہ میں لیا اور وہ بریڈ کھا لیا. اس نے پھر رکھا، وہ ادھر دوسرا زیادہ ہو گیا، پھر ادھر اٹھایا، وہ بھی کھا لیا، پھر رکھا. وہ ان بیلنس ہوتا رہا، وہ بریڈ کھاتا رہا یہاں تک کہ سارا بریڈ کھا گیا. بلیاں کہہ رہی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا بھائی بریڈ تو ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں تو وہ کاٹتا تھا تھوڑا سا، چلو بھی برابر دے دو، خوش ہو جاؤ گی دونوں بلیاں.
تو وہ ہنستا کھیلتا، اس نے چھلانگ ماری، بندر نے اوپر سے بھاگ گیا. یہ انگریزوں نے ہمارے ہندوستان پاکستان سے کیا بر صغیر کے اندر. یہ قومیں ہندو، سکھ، عیسائی، راجپوت، جتنی ہزاروں قومیں ہیں، وی آئی پی قومیں اس بر صغیر کے اندر، یہ سب ویل اسٹینڈرڈ تھیں اور مغلوں کی 800 سالہ 1000 سالہ حکومت کے تابع دار تھیں، غلام تھیں اور خوشحال تھیں. کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ عدل و انصاف میں، نہ انسانیت میں، نہ بھائی چارگی میں. ہر چیز کے اندر، دنیا کے اندر اس کا وی آئی پی اسٹینڈرڈ تھا ہندوستان پاکستان بر صغیر کا، مغلوں کی حکومت کا. عدل و انصاف، علم و فن، اخلاق کے اندر. ایران اور عرب و عجم کے جو بادشاہ تھے وہ ان کو سلوٹ مارتے تھے مغلوں کو، اور بڑے بڑے گریٹ پرائز اور ایوارڈ دیتے تھے. جہاں یہ جاتے تھے وہ پورے ملک جو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تاریخ گواہ اس بات کی. یہ ہندوستان کی تاریخوں میں آپ پڑھیں، پاکستان اور مغلیہ خاندان کی 1000 سالہ جو پرانی کتابیں، جہانگیری فتوے، جہانگیری علم و فنون، اس کے اندر پڑھیں. بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں خزانوں میں، لائبریریوں میں. کہنے کا مقصد تھا یہ بندر تھا. اس نے دیکھا بھی انگریزوں کی پوری دنیا کے اندر مغلوں کی حکومت پھیلتی جا رہی ہے، باقی حکومتیں اتنی نہیں ہیں دنیا میں. تو انہوں نے، بندر تھے، بندر کی نسل کے تھے، جانور تھے، تو جانور پھر جانور ہی ہوتا ہے نا جی. اب کہتے ہیں نا کہ وہ جانور ہوتا ہے، کہ مثال کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی جانور پالا، وہ بے شک اس کا تابع دار ہو جائے گا، لیکن وہ جب اپنا ماحول پیش کرے گا تو وہ جانور بن کے ہی دکھائے گا. وہ جانور بن کے ہی حملہ کرے گا نا. تو جانور ہی ہوا. انسان ہوتا ہے تو جانور ہوتا ہے. تو یہ جانور تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے چائے، تمباکو، منشیات، ہیروئن، چرس، افہیم، کوکین، یہ ساری چیزیں لا کر یہاں پر مغلوں کو یعنی کہ منشیات پر لگانے کے لیے عیش و عشرت دیکھا تھا بہت کرتی قوم، بڑی دولت مند قوم ہے، بڑے خزانوں کے مالک ہیں. ان کو مزید عیش و عشرت پر لگا دیا. پہلے بھی وہ لاکھوں قسم کے عیش و عشرت کرتے تھے، لاکھوں موسیقی کی محفلیں، ناچ گانوں کی محفلیں، منشیات کی محفلیں، لیکن ان لوگوں نے انگلش وی آئی پی منشیات یہاں لا کر چھوڑ دیے، اور اس طرح انہوں نے پناہ لے لی بادشاہوں سے. آہستہ آہستہ گودام بنا لیے، اپنی فوج بھی طلب کر لی، اپنی اولاد، پھر یہاں شادیاں کر لیں ہندوستان میں. اس طرح انگریزوں نے اپنی تعداد بڑھا کر اچانک بہادر شاہ ظفر جو سلطان ہندوستان آخری تاجور تھے، ان کے اوپر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اپنے دماغ سے یہی سوچا کہ اگر مغلوں کو ختم نہ کیا جائے، اس حکومت کو ختم نہ کیا جائے، تو سب انگریزوں کی یہیں پر ہندوستان میں موت ہے، تباہی ہے، اور جہاں سے ہم آئے وہاں بھی تباہی مچا دیں گے یہ جو ہندوستان کے جو ہندوستانی ہیں، برصغیر کے جو ہندوستانی ہیں. اور واقعی یہ بڑا ریکارڈ تھا. لیکن یہ کہ دشمنی کی وبا پالی اور بندروں والا حملہ کر کے، لوٹ مار کر کے، جیسے بلیوں کی کہانی سنائی، وہ اپنا فرار ہو گیا. انہوں نے گریٹ کنگڈم بنا لیے، فلاں بنا. یہ کوئی جھوٹی یا کوئی ایک شر انگیزی یا فتنہ والی میری کوئی تجویز یا تبصرہ نہیں ہے. یہ حقیقی تاریخ کی ایک حقیقی رپورٹ ہے. اس کو ہر انگریز کا باپ دادا بھی مانے گا. تو تاریخ کی رپورٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے. جیسے یہ انگریزوں نے ہی بنایا نوبل پرائز، ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے کہا جی نوبل پرائز اس کو دیں گے، ہماری ایک شرائط ہیں، اس حساب سے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے وہ ریکارڈ بنا لیا، جب بھی کوئی نوبل پرائز آتا ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، وہ انہوں نے اس کو دینا ہے. لاکھوں کروڑوں ڈالر، پاؤنڈ اس بندے کو ہی دینا، اس عورت کو ہی دینا، اس بچے کو ہی دینا، جس کو بھی انگریزوں نے چن لیا. جو ان کے دماغ اور ان کی شرائط کے حساب سے پورا نہیں اترے گا، اس کو نہیں دیں گے. وہ چاہے دنیا کا عظیم ترین سائنسدان چھوڑ کے سائنسدانوں کا دادا پردادا بن جائے، وہ اس کو نہیں مانیں گے. انہوں نے اپنی شرائط. تو یہی میں نے انگریزوں کی اگینسٹ یہ اپنا جو پروگرام دی، انٹرنیشنل یونیورسل، آل اسپیچز، آل وائسز، دی وی آئی پی ٹیک ٹیلیویژن، امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ، ہسٹری ٹائم، جنگ ہسٹری ٹائم، انٹرٹینمنٹ، سائنس اینڈ سائنس ٹیز ایجوکیشن، ورلڈ وائڈ نیو ماڈرن جنریشن ایجوکیشن، ٹاکنگ اسٹوڈیو جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے. اب میں نے اردو میں یہ بیان سارا اسی لیے دینا پسند کیا کہ انگریز اس کو ترجمہ کریں گے، ان کو سال 2-4 دن، 5 دن، 10 دن لگ جائیں گے. جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس میرے میسج کو ترجمہ کر کے سنیں گے. پریشان تو ضرور ہوں گے کہ برا کہا ہے ہمیں، لیکن عقل ضرور ان کی ٹھکانے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز یہ ہے کہ سچی بات ہمیشہ کوڑی لگتی ہے، زہر ہی کوڑی لگتی ہے. زہر کو کوڑا کہتے ہیں، اور زہر بھی کڑوا ہوتا ہے. تو
تو سچی بات کہنا ہمارے دین و مسلک مذہب میں اور پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. یہ انگریز خود بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹرو از دی بیسٹ پالیسی. یہ انگریزوں کا اقوال زرعی اور محاورہ ہے, اور اسی کے اوپر وہ پوری قوم چلتی ہے, چاہے وہ اندر سے جتنا بڑے غدار, دھوکے باز, بدماش, شیطانوں کے باپ اور بے ایمان ہوں, لیکن وہ اس پالیسی اور نظریے کو اپناتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں, ہماری قوم 70-80 سال سے پاکستان اور انڈیا ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اقوال کو, تعلیمات کو پڑھا, ڈگریاں لیں, ان کو سمجھا. بزرگان دین, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ہندوستان بر صغیر کے تمام تعلیمات, اساتذہ, بزرگ, اولیاء اللہ, یہ انڈیا پاکستان کے سب ایک ہیں. چاہے وہ پیچھے تاریخ عربوں سے آئے ہوں, عراق سے آئے ہوں, کہیں سے بھی آئے ہوں, ایران سے آئے ہوں, بخارا سے آئے ہوں, روس سے آئے ہوں, لیکن یہ سب مسلمانوں کے علماء, بزرگ, اولیاء اللہ سب ایک ہیں. ہندوستان کے بھی جو اولیاء, بزرگ, اساتذہ ہیں تعلیمات کے, وہ بھی ہمارے استاد, محترم, بزرگ, اولیاء اللہ ہیں. ہمارے اجداد میں سے, بزرگوں میں سے جو پاکستان سرزمین سے ہیں, وہ بھی انڈیا کے بزرگان اولیاء اللہ, جو بڑے گرو ہیں, بڑے بڑے, وہ ان کے پیشوا ہیں. جیسے گرو سے نام یاد آیا, بر صغیر کی مشہور ترین شخصیت جس کو مسلمان گریٹ ہولی فرینڈ آف دی گاڈ کہتے ہیں, اللہ کا ولی کہتے ہیں, گرو صاحب, گرو جو سکھ مذہب کے پیشوا ہیں. اب وہ بھی خاندانی طور پر پاکستان سے, پنجاب سے, سیالکوٹ سے, لاہور سے, گرو نانک سے سٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اس پنجاب ایریے کے آباء و اجداد زمینوں کے مالک اور دین, دنیا, سیاست, مذہب, قرآن, حدیث, ہر چیز کے ماہر تھے, اس لیے ان کو گرو کہا گیا. تو یہ کتنا بڑا ورثہ ہے اس پاکستان اور انڈیا اور سب کانٹیننٹ ہندوستان کا. تو اس لیے ہم لوگ سب ایک ہیں. صرف ایک پارٹیشن ہوئی, جیسے ماں باپ, دادا دادی کی جائیداد میں سے, گھر میں سے پارٹیشن ہوتی ہے, تو وہ بچوں میں جگہ تقسیم ہو جاتی ہے. پھر وہ آگے ان کے بچے تقسیم کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, یا نئے مکان, کوٹھیاں, کاریں, جائیداد, زمینیں خرید لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ماحول گھر ایک ہی ہے سب بر صغیر کا. صرف یہ پارٹیشن ہوا, یعنی کہ گھروں کی ونڈ ہوئی, پنجابی میں کہتے ہیں نا جی, تقسیم ہوئی. تو اس لیے ہمیں اپنے جذبات میں آ کر بہنا نہیں چاہیے. ایک دوسرے کی مخالفت کسی جذبات کے, ادب, احترام اور ٹائم, اتوار, تہوار, کسی بھی ماحول میں اپنے جذبات کو قومیت کے حساب سے صرف سلامت رکھیں, با اخلاق, با کردار رکھیں. جیسے علم و ادب, شاعری دنیا کا عظیم ترین مضمون ہے, اس کا نام ہی ایک قابل فخر اور انکریڈیبل ٹائٹل ہے, علم, ادب. ادب کے آگے اور پیچھے کیا ہے, آپ اس ہزاروں کتابیں لکھ دیں, آپ کو پھر بھی ادب کی حد نہیں پار کر سکتے. ادب کا حد کوئی نہیں ہے. ادب کی تعلیمات وسیع ہیں, ادب کی حد کوئی نہیں ہے. دین, دنیا, فلسفی, سائنس, ہر چیز کی حد ہے, لیکن ادب کی حد کوئی نہیں ہے. آپ جتنا اچھا بولیں گے, جتنا اچھا بن کر دکھائیں گے, جتنا ادب کریں گے, جتنی ادب کی تعلیمات خود بھی سیکھیں گے اور سکھائیں گے. یہ برائی والے مشن نہیں ہے, یہ انسانیت, انسانی محبت, انسانی ہمدردی, تعاون, مدد, خلوص اور قوموں کو ایک کرنے, بھائیوں, بہنوں, رشتہ داروں, دوستوں, ملک, انسانیت کے اندر پیس فل جسٹس اینڈ جسٹس فل پیس, لو, برادرہڈ قائم کرنے کا ایک نظریہ اور ایک مشن ہے, جو ہر دنیا کے بزرگ, اولیاء, پیغمبروں اور فلاسفر نے قائم دائم کیا. اچھا جی, بات طویل ہو جائے گی, آگے چلتے ہیں جی. وہ ہم رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے, مصر نے تیسری پوزیشن لی اور یورپین کنٹری نے چوتھی, امریکہ نے پانچویں. اس طرح میں نے بتایا 10-15 پوزیشن ہم نے اناؤنس کر دی ہیں پچھلے میسج میں. تو انڈیا پاکستان کے 800 پوائنٹ ہو چکے ہیں, اور 800 پوائنٹ سے مزید وہ رننگ جاری ہے, کلیکٹنگ, اور جو اس کی اناؤنسنگ مشین, جو سافٹ ویئر, دی گریٹسٹ وی آئی پی چیف جسٹس آف دی پیس اینڈ لو اینڈ انٹرٹینمنٹ اوور پروگرام کا جو سافٹ ویئر رزلٹ تیار کر رہا ہے. کیونکہ 10 لاکھ کو کاؤنٹ کرنا, میں نے اس کو پھر لوکیشن وائز تمام فیلڈ کو چیک کرنا ہے.
ابھی تک جو رزلٹ آیا ہے 800 پوائنٹ، پہلے 200 پوائنٹ لیے تھے، 110 پوائنٹ لیے تھے انڈیا پاکستان نے برابر، پھر 200 آئے، 400 آئے، جو آج کا رزلٹ ہے اس کے اندر 800 پوائنٹ، 200 لوکیشن کے، 600 فل ڈویژن کے، آرٹسٹ ڈویژن کے 800 پوائنٹ آئے ہیں، باقی ملکوں کی رزلٹ فائنل ہو چکے ہیں. تو ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ پرائز دیکھنا ہے کس کو ملتا ہے، یہ نامینیشن ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا، ہندوستان کی سرزمین کی تمام قومیں وی آئی پی قومیں ہیں اپنے اعتبار سے، اور تاریخی ورثے اور ٹریڈیشنل اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے. یہ بات آپ کو علم و ادب، تاریخ اور معاشریات بتاتی ہے. جو ہسٹوریکل گریٹ بک جو مطالعہ کرتے ہیں یہ ان کو پتہ لگتا ہے. چھوٹی موٹی کتابوں سے صرف علم فن یا شاعری یا نجومی، یا کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کی بھی کتابیں بازاروں میں بہت پڑھی، ہومیو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں 5-6 کتابیں لی ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں 5-6 کتابیں لی ہیں، اردو میں، انگریزی میں. آپ ڈاکٹر بن کے گھر کلینک کھول لیں، اپنے گھر کلینک کھول لیں، محلے میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں کھول لیں. یعنی وہ گائیڈنس کے لیے ایسی بکس، تعلیمات بہت عام ہو گئی ہیں جو کہ ہزاروں ایجوکیشن فیلڈ کہلاتی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو پرانے بزرگان دین، اولیاء اللہ، ہمارے ماں باپ مقدس، اجداد مقدس، ٹھیک ہے جی، اور اولیاء اور بزرگان دین، اس سرزمین کے جو پرانے رہنما بزرگ ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ملک و قوم، اپنے علاقہ، محلہ، ملک کی ساری تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی تعمیر و ترقی کے لیے، ماحول کی تعمیر و ترقی کے لیے یکجا ہو کر قوت اتحاد، استحکام، یکجہتی، محبت، اخوت، بھائی چارگی کے اصول سے قائم دائم رکھیں. یہ اقوال ہر قوم، ہر یونیورسٹی، ہر لیڈر، ہر سیاستدان، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، مانتا ہے، لیکن عمل کریں اور کرائیں. یہ مذاق اور یہ تمسخر پن، یہ چھنچلا پن، یا چھین چھبیلا، شوخیہ، یا یعنی کہ مسخرہ پن چھوڑ دیں. مسخرہ پن صرف اسٹیجوں پر، ڈراموں میں، ٹیلی ویژن پر، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام پر جو مراسی یا لوگ آرٹسٹ پیش کرتے ہیں، وہاں کی حد تک اس کو انٹرٹینمنٹ کو رہنے دیں. ماحول کو اچھا بنائیں. جیسے ایک باغیچہ بنایا جاتا ہے تو باغیچے کے اوپر محنت بنتی ہے، اس کا ماحول، لوکیشن، اس کی آل فیلڈ کو کنٹرول کر کے، تاکہ لوگ، عوام خوش ہوں. اسی طرح پورے ملک کے ڈپارٹمنٹ، حالات، فیلڈ، ایجوکیشن فیلڈ، ٹیلی ویژن، فلم انڈسٹری، تمام ہماری جو ڈویژن ہے، پارلیمنٹ ہے، گورنر ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، تمام محکمے جو عوام کے متعلقہ کام کرنے کے معاون اور خدمت گار اور حقدار، اور ان کے اوپر اینڈ ڈیوٹی ہے، وہ اس طرح کے حالات پیدا کریں، عوام ان سے، لوگ ان سے خوش ہوں، ملک قوم ترقی کرے، اور روزی رزق اضافہ ہو. تمام مسائل کا حل جو سالوں سے پڑا ہوا ہے وہ دنوں کے اندر، 2 دن میں، 4 دن میں، ہفتے کے اندر فائنل ہو جائے. پرانی نئی درخواستیں قبول کر لی جائیں، اور انصاف اور مدد کا دورہ جاری کریں. زبان کے اوپر انصاف اور مدد اور تعاون اور خدمت گزار اور ملک اور محب وطن کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں. یہ مسخرہ پن، چن چبیلا پن، منافقانہ اور جاہلانہ حرکات اور سیاست کو ترک کریں. خدا سے، اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس سرزمین مقدس جس کے اوپر ہم اس کا نمک اور روزی رزق کھاتے ہیں، اس سے غداری اور حرامی پن، اور یعنی کہ یہ نمک حرامی نہ کریں. خدا سے ڈریں ہر وقت، انسانیت سے ڈریں، آپس میں بھائی چارگوں سے ڈریں. بہت پرانی قومیں آباد ہیں پاکستان، ہندوستان میں، جن کے باپ، اجداد، بزرگان دین، رہنماؤں سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے عربوں کے اندر جو قومیں آباد ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی اولادوں سے، ان کی اولادوں سے، اصحاب رسول سے، اہل بیت مکرمین، محترمین، معظمین، مقدسین، اہل بیت، سادات، سید خاندان، ہاشمی قریشی خاندان کی اولاد سے ہیں. تو یہ جو ہندوستان برصغیر کی وی آئی پی، فرسٹ ایوارڈڈ اینڈ دی نامینیٹڈ اینڈ دی فیمس اینڈ پاپولر قومیں جو یہاں ہزاروں آباد ہیں، وہ سب اچھے ہیں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں.
اچھی عادات اختیار کریں اور کام کریں. اچھا بھائی، رزلٹ کا جہاں تک بات ہے، لوکیشنل فیلڈ کے اندر پھر 100 پوائنٹ اور لے لیے ہیں انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی. اور یہ جو اپنا ہاں آل فیلڈ آرٹسٹ سپر آسکر ایوارڈ ڈویژن فیلڈ کے اندر بھی 200 پوائنٹ اور لے لیے ہیں. یعنی کہ 300 پوائنٹ لوکیشن کے اور 1000 پوائنٹ پاکستان انڈیا کے برابر ہو گئے. پھر میں سمجھ رہا تھا شاید کسی ایک کے زیادہ ہو. اچھا بھائی بہنوں، میرے تمام ہم وطنوں دوستوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ یہ بات میری آپ کو اگر دل میں اتر جائے، سامعین، ناظرین، شاہدین، مناظرین، لور، فین، فرینڈ، فیس بک فین، انٹرنیشنل اوور ٹیک ٹیلی ویژن، آل وائسز ٹیک ٹیلی ویژن، انٹرٹینمنٹ انکریڈیبل، آل وائسز اینڈ ٹاکنگ اسٹوڈیو کے جو پروگرام آپ کو شو کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں یا کوآپریشن کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لورز ہیں، اس کو آپ کے دل میں، آپ کی نگاہ میں، دل میں محبت اتر ہے ہماری. اس بات کو سمجھیں کہ یہ مقابلے بازی نہیں ہے. نہ ہی مقابلہ کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی فرسٹ آئے یا سیکنڈ آئے تھرڈ آئے. یہ ایک دیکھنا سننا جو ناظرین، حاضرین، یعنی مشاہدین سب ہوتے ہیں، وہ اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ایک بات آ رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ مقابلہ برابر ہو جاتا ہے تو بھی مشاہدین، ناظرین، جو بھی اہل ذوق و شوق اور محبت رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ تعجب بھی کرتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں بھی ٹیمیں مقابلے میں بڑی زبردست ہیں. یعنی دونوں ٹیمیں وی آئی پی ہیں، سپر ہیں. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو اپنا تبصرہ ذاتی پوائنٹ نہیں دیے، لیکن سافٹ ویئر بتا رہا ہے ہمارا کہ انڈیا پاکستان کا مقابلہ پوری ورلڈ نہیں کر سکتی. اور انڈیا اور پاکستان جس فیلڈ کے اندر ہم اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں، اس رزلٹ کے اندر وہ شو کر رہا ہے کہ یہ دونوں ہر فیلڈ کے اندر برابر ہے. اب اس کا مقصد آپ بھی سمجھتے ہیں، جب برابری آ جائے تو برابری ڈرا ہو جاتی ہے یا پھر برابر قرار دے دیا جاتا ہے اس کا، یا پھر دوبارہ مقابلہ کیا جاتا ہے. جیسے ہاکی کا میچ ہے، اگر برابر ہو جائے 0-0 پوائنٹ سے یا ایک گول سے، 2 گول سے یا 20 گول سے، تو وہ دوبارہ اس کا ٹائم لے کر اس کو 10 منٹ 15 منٹ کھلایا جاتا ہے تاکہ پھر برابر ہو جائے. پھر ان کو پینلٹی اسٹروک دیا جاتا ہے تاکہ وہ گول کریں. پھر برابر ہو جائے، پھر ان کو گول کیا جاتا ہے. لیکن کسی حد پر آ کر وہ ایک ٹیم ہار جاتی ہے، جیت جاتی ہے، یا اکثر ڈرا بھی دیکھے میچ. فٹ بال کا بھی یہی حال ہے، کرکٹ کا بھی یہی حال ہے. فٹ بال میں بھی جب برابر ٹیمیں ہو جاتی ہیں فائنل رزلٹ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جناب علی اپنا ان کو پلنٹی دی جاتی ہے 3 گول کی، 6 گول کی. اس میں ایک ٹیم رہ جاتی ہے، جیت جاتی ہے. کرکٹ میں بھی یہی، حالانکہ انٹرنیشنل یہ گیم ہے. اور آپ کو ایک انفارمیشن کی بات ہم نے جو بچپن میں سیکھی تھی، جب پاکستان کے قومی ٹیم کے کھلاڑی انتخاب عالم تھے تو ہم کراچی میں ان کا میچ اور کھیل دیکھنے جاتے تھے. اس کلب میں کھیلتے بھی تھے، ہم بھی کرکٹ کھیلتے تھے، ان سے ہاتھ سلام دعا لیتے تھے. تو وہاں سے ہم نے یہ بات کلب سے سیکھی کہ کرکٹ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے، یہ بائی چانس کھیل ہے. اس کو کرکٹ از بائی چانس. اس میں آپ کتنے بڑے بھی فنکار، کھلاڑی، بلے باز، نا بلے باز، زیرو بلے باز، اوپنر، بیسٹ اوپنر اور بیسٹ وکٹ کیپر، بیسٹ بولر، فاسٹ بولر، اسپن بولر وغیرہ، ایک بیسٹ پلیئر بن کر بھی اگر آپ دعوے سے اس گیم کے اندر سپر سٹار کی طرح چھانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بائی چانس کھیل ہے. یہ ہم نے بزرگوں سے، جو کرکٹ کے ہمارے رہنما بزرگ قومی اور علاقائی صوبائی ہیں، ان سے بچپن میں سیکھا تھا.
فٹ بال جو ہے، فٹ بال از دی گریٹسٹ گیم بائی فورس. فٹ بال جو ہے طاقت کا گیم ہے. فٹ بال عام آدمی نہیں کھیل سکتا. اس میں ٹیکنک بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، بائی چانس بھی ہے، لیکن یہ اس کا بیسک جو ہے وہ بائی فورس ہے، جس میں فورس، ٹیکنک، فزیکل فٹنس اینڈ گریٹ ینگسٹ مین جو ہے وہ فٹ بال کھیل سکتا ہے. وہی کامیاب ٹیم ہو سکتی ہے. یہ آپ کو گرو کی باتیں بتا رہا ہوں، جو گریٹسٹ ورلڈ وائڈ گرو پوائنٹس ہیں. تھرڈ ون از ہاکی. آپ اس کو آزما کے دیکھ لینا، اگر آپ کی جو بھی ٹیم ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گی. جو ہاکی ہے یہ گریٹسٹ ویری ویری کیئرفل گیم بائی ٹیکنک. میری انگریزی اتنی ہائی لیول بی آئی پی تو نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاکی بائی ٹیکنک، کرکٹ بائی چانس، فٹ بال بائی فورس، باکسنگ اینڈ ریسلنگ بائی فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ، گڈ ہیلتھ. یہ جو ریسلنگ اور باکسنگ ہوتی ہے یہ فزیکل انسان فٹ ہو اور ہیلتھی ہو اور ویل ہو، اسٹرانگ، وہ ریسلر بن سکتا ہے، وہ باکسر بن سکتا ہے. ہاکی بائی ٹیکنک، سمجھ گئے نا جی. فٹ بال بائی فورس، کرکٹ بائی چانس. یہ 5 پوائنٹ جو آپ کو 5-6 گیموں کے بتائے. قومی طور پر بھی اس کو جو بڑے بڑے ایڈوائزر ہیں ہمارے منسٹری آف گیم، اور جو چیئرمین ایڈوائزر ہوتے ہیں، جو ان کے آنر اور استاد ہوتے ہیں گیموں کے، کرکٹ کے، ہاکی کے، فٹ بال کے اور باکسنگ اور ریسلنگ کے، یہ میں نے 5 پوائنٹ بتائے ہیں. ہاکی بائی ٹیکنک، فٹ بال بائی فورس، کرکٹ بائی چانس، ریسلنگ بائی فورس ہیلتھ فزیکل فٹنس، باکسنگ بائی فورس فزیکل فٹنس ینگسٹ ہیلتھ. اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ بین الاقوامی گیموں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، جیت کر بھی آ سکتے ہیں، ونر پرائز اور ورلڈ کپ بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. یہ میری ایڈوائس اور میری ایک پوائنٹ ہیں آپ کو، جو ایک بہترین طریقے سے آپ کو اپنے اس پروگرام میں بھی ظاہر کیے ہیں. جو بھی سنیں، سمجھیں، اس کو پھیلائیں، سمجھیں بات کو. آپ قومی لیول پر بھی اس کو اگر آپ اپنا لیں تو قومی یہ ہاکی، کرکٹ اور ریسلنگ اور باکسنگ کی ٹیمیں کبھی انشاءاللہ تعالی ناکامی نہیں حاصل کر سکیں گی. آگے آ گیا جی. اب اپنا جو بات بتا رہا تھا کہ کھیلوں کے مطابق سے کھیل دلچسپی، ہنر، انٹرٹینمنٹ، ٹیکنک، فورس، فزیکل فٹنس، ہیلتھ، یور باڈی فزیکل فٹنس، ان چیزوں کے ایکسپرٹ اور فرسٹ یعنی کہ جو اس امتحانات میں آتے ہیں وہی پلیئر، بیسٹ پلیئر دنیا کے اور اپنے قوم و ملک کے یا اپنی ذات کے طور پر بیسٹ پلیئر بن سکتا ہے دنیا کا. اس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. ایجوکیشن ڈاکٹر فیلڈ ہو گئی جی، ایجوکیشن فیلڈ ہو گئی، پروفیسر فیلڈ ہو گئی، یونیورسٹی فیلڈ ہو گئی، سائنس فیلڈ ہو گئی. اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ کو فزیکل فٹنس رکھنا، ماں باپ بڑوں کی بھی ذمہ داری، جب وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پالتے ہیں، بوستے ہیں، اچھا ماحول، اچھی تعلیمات بچوں کو دیں تو وہ بچے کبھی جاہل نہیں رہتے، نہ ہی ماں باپ کے گستاخ بنتے ہیں، نہ ہی وہ کبھی ناکام ہوتے ہیں. وہ بچے اپنی تعلیمی فیلڈ کے اندر، یعنی تعلیمی فیلڈ کوئی بھی ہو، ڈاکٹر بن رہے ہیں، سائنسدان بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، آرٹسٹ بن رہے ہیں، جو بھی بن رہے ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ چیزیں
ذمہ داری ماں باپ کی پہلے، پھر ماں بچوں کی، پھر اس طرح اس ماحول کی، معاشرے کی، قوم و ملک کی، حکومت کی، اداروں کی، سربراہوں کی، چھوٹے بڑے تمام سربراہ، یہ تمام ذمہ داریوں کو اگر ہم ملکی اور قومی اور بھائی چارگی اور اتحاد، محبت، اخوت، مدد و تعاون کی نگاہ اور نظریے سے جب ہم کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ قوم و ملک ترقی کرے گا. لیکن پھر میں عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، منافقانہ، جاہلانہ، غلیظ حرکت، احمقانہ چونچل پن، یہ منافقت اور یہ جو جہل پن ہے، ظلم و زیادتی، ناانصافی، مدد تعاون غریبوں کو نہ کرنا، ملک و قوم کے ساتھ یہ تعاون نہ کرنا، محکموں میں درخواستوں پر عمل نہ کرنا، یہ تمام چیزوں پر ہر ادارے میں اگر سوچ سمجھ کے کام کریں گے تو یہ پوری ملک و قوم عوام خوشحال ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. لو جی، ابھی تک اور پوائنٹ نہیں آئے. پھر دوبارہ ہم نے سافٹ ویئر کو اسٹارٹ کیا، چلایا. وہی 300 پوائنٹ لوکیشن کے اور 1000 پوائنٹ ہو گئے ہیں وہ آرٹسٹ ڈویژن فیلڈ کے، یعنی 1300 پوائنٹ پاکستان اور انڈیا نے لے لیے ہیں. اب ہم سافٹ ویئر کے رزلٹ کو آف کرنے والے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک بار اور ریوائز کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے انٹرٹینمنٹ، میوزیکل ڈپارٹمنٹ، آرٹسٹ ڈویژن میں پاکستان اور انڈیا بیسٹ ون، اے ون، ریگارڈ فل اینڈ ریکارڈ فل، یعنی کہ ایک سرپرائز طور پر ریکارڈ رکھتا ہے. یہ اس سنچری کا، 2021ویں صدی کا ایک بہت بڑا ہماری انٹرٹینمنٹ رزلٹ کے لیے رپورٹ پوزیشن تیار کرنے کا پروگرام جو سامنے آیا ہے. اب اس کے اوپر مزید بحث اور تبصرہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا جو سامنے آیا ہے وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آرٹسٹ ڈویژن کے اندر، دنیا کے اندر، انڈیا اور پاکستان، یعنی علم و ادب، شاعری اور آرٹسٹ ڈویژن، دنیا کے اندر پاکستان اور انڈیا کا نمبر 1 ہے. اب آپ آگے آپ سمجھ لیں، اس کے اوپر جتنی بھی تبصرہ کیا جائے کم ہے. اگر ہم نام لے لیں کہ آرٹسٹ کی فنکارانہ صلاحیت، گائک کی گلوکارانہ صلاحیت، میوزیکل ڈپارٹمنٹ میں میوزیکل انسٹرومنٹ کے چلانے والوں کی صلاحیانہ صلاحیت کے اوپر، اور اس لوکیشن اور اس کے آرٹسٹ اور فن اور ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور چیئرمین اور آنرس کی خدمات اور ان کی صلاحیت پر تبصرہ کریں تو یہ پھر ہمارے پروگرام بہت طویل ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی موضوع پر بات کریں گے. لیکن جو سامنے ایک بہت پیارا سویٹ رزلٹ آ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا سپر آرٹسٹ ڈویژن، جنرل آرٹسٹ ڈویژن، میوزیکل ڈپارٹمنٹ ڈویژن، میوزیکل انسٹرومنٹ ڈویژن اور فنکارانہ صلاحیت، عورتوں میں، مردوں میں، علم و ادب، شاعری، فلم، آرٹسٹ، تمام میدان میں وہ دنیا کے ہر ملک سے کئی گنا آگے ہیں. جس طرح میں نے اپنے ایک میسج میں بتایا تھا کہ انگریز ممالک، سائنسدان اور ترقی یافتہ امیر وی آئی پی کنٹریز جو ہیں وہ ہم بر صغیر پاکستان اور انڈیا سے 500 سال آگے ہیں. ہم سے ترقی کے معاملے میں، غربت کے معاملے میں، ہر فیلڈ کے اندر ہم سے 500 سال آگے ہیں. لیکن ہمارے سافٹ ویئر نے یہ ثابت کر دیا کہ پوری دنیا میں یہ جو علم، ادب، شاعری، فنکارانہ صلاحیت اور تعلیمات اور یہ جو ڈپارٹمنٹ فیلڈ ہے، اس کے اندر انڈیا پاکستان کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا. یہ ایک فائنل رزلٹ سامنے آ چکا ہے. الحمدللہ. تھینک یو. دی ویری ویری گریٹ congratulation ٹو یو اینڈ وی ول represent our all result description and detail and the comments from the our worldwide comments and the producer director comments and our great philosophy of the
this great VIP division field detail and description and comments. We will introduce you in our next message, inshallah ta'ala, by greatest helping supporting of the God. Thank you, most welcome, most welcome. And I assure you, I assure you, we will represent our all greatest and greatest program about the general education, about the ilm adab, shairi, artist division, of the science and scientist field division, new creation division, of the all new educational division, of the all international greatest new modern generation education division. اس کے اندر جو جو کریشن ہیں، جو جو ایجادات ہیں، جو جو فلاسفی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں، پروفیسر ہیں، ماسٹرز ہیں، طالب علم ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین ایڈوائزر ہیں، چیئرمین ہیں یونیورسٹیز، گریٹسٹ وی آئی پی یونیورسٹیز اینڈ جنرل یونیورسٹیز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ منسٹریز کے جو اسکالر فلاسفر ایڈوائزر ہیں، ان کی ڈسکس کریں گے. ان کے متعلقہ پروگرام کو ہم کور کر کے سیو کر کے اس کو ایک اپنے فیلڈ کے اندر ٹاکنگ وے کے اندر ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر ان پروگراموں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک بیسٹ ایجوکیشنل وی آئی پی ایجوکیشنل ایوارڈڈ نوبل پرائز ایوارڈڈ اسکالر سائنسٹسٹ سائنسدان، اس کے متعلق ہم اسی طرح کا ایک کمپٹیشن کریں گے جو ہماری فیلڈ کا ہوگا، جو ان انگریزوں کی فیلڈ سے علیحدہ ہوگا جو اپنی مرضی سے چنتے ہیں ڈاکٹروں، سائنسدانوں، پروفیسر اور آرٹسٹ کو، لوگوں کو. وہ اپنی مرضی، ان کی فیلڈ اور ان کے قانون ان کو مبارک ہوں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد اینڈ فریڈم ہے ان دی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ یونیورسل ڈپارٹمنٹ فار دی ویوز میسیجز، یوٹیوب چینل، ٹیلی ویژن، ایڈوائزنگ، ٹیچنگ اینڈ میسیجنگ ڈپارٹمنٹ. دیٹ از اے very greatest and independent freedom department of the worldwide for humanity, humankind services, human right, love and peace and justice, to make a good entertainment and make a brotherhood, human right brotherhood, helping, supporting, financially supporting in the all uh, thousands, millions field of the humanity, human rights, humankind servicing, helping, supporting, openly, open, live, lifetime for us, for you and for all greatest holy and greatest VIP lovers person and royal person and royal families and the VIP person, lover, supporter, helping for the all human rights and humanity in the worldwide in the way of the greatest, truly, honestly. That is a greatest love and greatest supporting, helping and the personality, یعنی کہ position, field of the stage, greatest humanity lover and peaceful supporter and helpful advisor, king, royals, princes, prince and VIP person of the worldwide. That is a very, very great and incredible, amazing. Who is the owner of this department? Who are the owner and love and supporting, helping, making a greatest humanity field, human light, humanity love, support, helping, supporting. That is a very, very amazing, and to understanding, to thanking, to regardfully, by obediently, by regardfully for you, for us, for all humanity, for whole in the world, in the all countries. Most welcome. Thank you very much. Very, very thank you very much. Happy, very greatest happy weekend and very happy, very, very happy, good wishes with good health, with good love and brotherhood, and make friendship openly, independently, contact, link, communication together to know each other of the all humanity, humankind, nations and languages, and understanding what are their problem and the difficulties and the thinking and the views are the best way, are the truly, honestly, on the good way, on the toppest, worldwide, greatest way for the humanity, which are
we are not understanding in the all worldwide in countries and in all departments. So must we have to know obediently, servantly, by servicing, by truly honestly on our in feed of the all communication links and thanking. Most welcome, most welcome. Love you. Thank you very much. Goodbye. See you. God blessing and support us.